آپ حضرات کے اسی مدرسہ تعلیم القرآن کے ماہراز اور موقر استاد محترم جناب قاری نوشاد عالم صاحب جو بہترین انداز میں ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش فرما رہے تھے. واقعتاً ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے حضرات نے قاری صاحب کی تلاوت سے خوش ہو کر انعام بھی پیش کیا ہے، لیکن ابراہیم پور والوں میں سے بہت کم حضرات کو قاری صاحب کی تلاوت اچھی لگی ہے، ورنہ ابراہیم پور والوں کی یہ روایت نہیں ہے، بلکہ ابراہیم پور والے تو ماشاءاللہ حوصلہ بڑھانے کا سلیقہ رکھتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ حوصلہ کیسے بڑھایا جاتا ہے. حوصلہ بڑھانے کے کئی سارے طریقے ہیں. سبحان اللہ کہہ کر بھی حوصلہ بڑھایا جا سکتا ہے، الحمدللہ کہہ کر بھی حوصلہ بڑھایا جا سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر بھی حوصلہ بڑھایا جا سکتا ہے، واہ واہ شاباش کہہ کر بھی حوصلہ بڑھایا جا سکتا ہے. اور ایک روایت حوصلہ بڑھانے کی جو ماشاءاللہ آج کل چل رہی ہے، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں، لیکن کچھ پیچھے چل رہے ہیں. اپنی روایت پر عمل کریں. آئیے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے بعد اگر کسی شخصیت کا تعریف اور توصیف کا نمبر آتا ہے، 27 کا نمبر آتا ہے، لائق حمد و ثنا ہے، مدح و ثنا ہے، تو وہ ذات گرامی ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میری طرف دیکھیں سب حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، سر سے لے کر پیر تک نبی کے اندر فوبیا ہی فوبیا رکھ دی، اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی خصوصیات ڈال دی، الف سے لے کر یا تک کی تمام خصوصیات ڈال دی. قرآن کریم کس انداز میں بیان کرتا ہے آپ سماعت کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الف لکھا، قرآن میں نبی کو امین بنا دیا. اللہ نے با لکھا، قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا. اللہ نے تا لکھا، قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا. اللہ نے سا لکھا، قرآن میں نبی کو ثاقب بنا دیا. اللہ نے جیم لکھا، قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا، قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا. اللہ نے خا لکھا، قرآن میں نبی کو ختم الرسل بنا دیا. اللہ نے دال لکھا، قرآن میں نبی کو داعی بنا دیا. اللہ نے زا لکھا، قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا. اللہ نے را لکھا، قرآن میں نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا. اللہ نے زا لکھا، قرآن میں نبی کو ظاہر بنا دیا. اللہ نے سین لکھا، قرآن میں نبی کو سراج منیرہ بنا دیا. اللہ نے شین لکھا، قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا. اللہ نے صاد لکھا، قرآن میں نبی کو صابر بنا دیا. اللہ نے زاد لکھا، قرآن میں نبی کو ضامر بنا دیا. اللہ نے طا لکھا، قرآن میں نبی کو طاہر و طارق بنا دیا. اللہ نے ظا لکھا، قرآن میں نبی کو ظفر بنا دیا. اللہ نے عین لکھا، قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا. اللہ نے غین لکھا، قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا. اللہ نے فا لکھا، قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا. اللہ نے قاف لکھا، قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا. اللہ نے کاف لکھا، قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا. اللہ نے لام لکھا، قرآن میں نبی کو لئیم بنا دیا. اللہ نے میم لکھا، قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا. اللہ نے نون لکھا، قرآن میں نبی کو نصیر بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا، قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا. اللہ نے واو لکھا، قرآن میں نبی کو واعظ بنا دیا. ارے اللہ نے یا لکھا ابراہیم پور والو، قرآن کریم میں اللہ نے یاسین بنا دیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے ابراہیم پور والو. آئیے اسی نبی کے حضور جو ان تمام خصوصیات کے حامل ہیں، اسی نبی کے حضور نذران عقیدت و محبت پیش کیا جائے، نعت کا ایک گلدستہ پیش کیا جائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر پوری رات بھی مدح سرائی کی جائے، پوری رات نعت پاک پڑھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. مظاہر علوم سہارنپور کے ایک سابق ناظم اور ایک سابق استاد محترم، ایک شاعر اسلام مولانا ولی اللہ ولی رحمانی نے بہت خوب کہا ہے کہ قلم اشجار ہو، سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی. کہ ساری دنیا کے درختوں کو اگر کاٹا جائے اور پھر قلم بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کو نہر بنایا جائے اور ساری دنیا کے نہروں
کو اور سمندروں کو روشنائی بنائی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے۔ میرے بھائیوں مکمل نہیں ہو سکتی، آئیے کچھ نہ کچھ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں اس وقت قاری محمد لقمان صاحب اکڑوی سے درخواست کر رہا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لائے اور مختصر سی ہمارے سامنے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جیسا میں نے آغاز جلسہ میں تعارف کرایا تھا، ضلع سہارنپور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان مشہور و معروف شاعر اسلام اور مزاحیہ شاعر ماسٹر عبدالستار خوشدل صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کے روبرو ہوں گے، رونق اسٹیج ہوں گے، نعت کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے جو حضرات ہمارے اب بھی باہر ہیں اور ہمارے مزاحیہ شاعر کو سننے کے خواہش مند ہیں، ان سے درخواست ہے اندر تشریف لے آئے۔ قاری محمد لقمان صاحب آپ حضرات کے روبرو ہیں، نعت پاک پیش کریں گے، بغور سماعت فرمائیں۔